اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 237۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس آیت کے اندر اور بھی جو قانون ہیں، قوانین، قانون، قاعدے جو طلاق کے تعلق سے، اس کو اللہ نے اور مطلب آگے بیان کیا ہے ابھی کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو یا تمہاری ملاقات ہوئی ہو، یعنی کہ جو کمپلیٹ بدائیگی وغیرہ ہوتی ہے وہ نہیں ہوا ہے، اگر اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، اس سے پہلے ہی تم طلاق دے رہے ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو کچھ بھی تم نے ان کا ڈاور جو بھی تم نے فکس اگر کیا ہے تو فریضتاً فنصف، تو نصف یعنی آدھا، تو جو ڈاور بھی اگر تم نے ان کا مہر فکس کیا تھا تو اس کا آدھا مہر تم کو ان لوگوں کو دینا ہے۔ ما فرضتم، الا سوائے اس کے کہ اگر ان یعفونا، کہ وہ اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے، یعنی مطلب عورتیں جو ہے اگر وہ بول دے کہ ٹھیک ہے ہم کو آدھا مہر بھی نہیں چاہیے، تو نہیں، مطلب اگر وہ چھوڑ دیتے، معاف کر دیتے، یعفو، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے او یا پھر یعفو والذی بیدیہ عقدۃ النکاح۔ عقدۃ النکاح کا مطلب نکاح کی گرہ، گانٹھ، تو نکاح کی گانٹھ کون باندھتا ہے؟ مرد یعنی شوہر، تو او یعفو، یا پھر وہ چھوڑ دے، معاف کر دے، جس کے ہاتھ میں الذی بیدیہ، بید ید یعنی ہاتھ، بیدیہ عقدۃ النکاح، تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یا وہ چھوڑ دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا دینے کے لیے تو اللہ بول رہا ہے، اور باقی کا آدھا جو ہے وہ مرد اپنی طرف سے چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، یہ میرے نام سے اتنا بیٹھی تھی، یا مطلب زندگی اس کی مطلب ایسی میرے نام کے ساتھ یا تو گزری، یا جو بھی اس کا لاس ہوا ہے، تو وہ اپنی طرف کا جو آدھا ہے وہ اگر وہ اس کو دے دیتا ہے تو وہ پورا مہر یعنی ادا کر دیتا ہے۔ تو وہ چیز کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یا تو وہ چھوڑ دے، وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، اور اگر تم ایسا کرتے ہو، یعنی کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے کہ تم چھوڑ دیتے ہو، ٹھیک ہے میرا یہ نصف جو آدھا ہے یہ میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں دے دیتا ہوں، یعنی کہ پورا مہر ادا کر دیتا ہوں، تو اللہ کیا کہتا ہے اس کے لیے کہ یہ اقرب للتقویٰ، یعنی بہت قریب ہے یہ تقویٰ کے، یعنی تقویٰ کے بہت قریب ہے یہ، جو اللہ کا تقویٰ ہے جس کے اندر رائچسنس ہے، پائیٹی ہے، وہ اس کے بہت قریب آتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو وَلَا تَنْسَوُا، تنسوُ میں نسوان جیسے جو ورڈ ہے بھولنا کا، تو اللہ کہتا ہے دیکھو بھولنا مت کہیں، الفضل بینکم، تمہارے آپس میں جو بھی اللہ نے تم کو اگر فضل دیا ہے، نوازا ہے فضل سے، یعنی اگر عورت کو فضل سے نوازا ہے تو پھر وہ چھوڑ دے، آدمی کو نوازا ہے تو وہ اپنا معاف کر دے اور اکھی مہر دے دے، یعنی کہ تمہارے کو جو بھی اللہ نے فضل دیا ہے اس کو مت بھولنا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ یقیناً اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو بھی تم کرو گے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ And if you divorce them before consummation but after the fixation of a dower for them,
then the half of the dower is due to them, unless they remit it, or the man's half is remitted by him in whose hands is the marriage tie. وہ ہے man. And the remission of the man's half is the nearest to righteousness. And do not forget liberality between yourselves, for Allah sees well all that you do. اب اس کی دو نوٹس ہیں 269 and 270. 269 کی نوٹ میں دیا ہوا ہے the law declares that in such a case half the dower fixed shall be paid by the man to the woman. قانون جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے طلاق کا تو اس میں عورت کا جو بھی مہر فکس ہوا تھا اس کا آدھا اس مرد کو ادا کرنا ہے. But it is open to the woman to remit the half due to her, or to the man to remit the half which is entitled to deduct, and thus pay the whole. تو عورت کے اوپر یعنی مطلب راستے کھلے ہی ہیں وہ کہ بھئی وہ عورت جو ہے وہ اپنا آدھا اگر چھوڑ دینا چاہتی بھئی مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے بس تو نہیں لے, اور اگر آدمی جو ہے وہ اگر بولتا ہے ٹھیک ہے میرا آدھا میں چھوڑتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب پوری مہر ادا کرے گا. پھر نیکسٹ نوٹ میں ہے کہ him in whose hands is the marriage tie, وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی گانٹھ ہے. According to Hanafi doctrine, this is the husband himself, یعنی یہ ہے شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے, وہی ہے نا جو کھول دیتا اس کو بعد میں, باندھتا وہ ہے اور کھولتا بھی. Who can ordinarily by his act dissolve the marriage, یعنی وہ شادی کو ختم بھی کر سکتا ہے. It therefore behoves him to be all the more liberal to the woman and pay her the full dower even if the marriage was not consummated. اگر شادی میں ملاقات نہیں بھی ہوئی ہے, تم نے ٹچ نہیں بھی کیا عورت کو, تو بھی یہ اللہ کا جو فضل تم پہ ہے اس کو مت بھولو, اور وہ پورا مہر بھی ادا کر سکتا ہے اس عورت کو. یہ ہے مطلب اس کے اندر جو کہا جا رہا ہے.